السلام علیکم۔ چینی اسکینڈل اور یہ جو بجلی میں کرپشن ہوئی ہے، آج کل اس پہ بڑا باتیں ہو رہی ہیں۔ کل وفاقی منسٹر اسد عمر غالباً ایف آئی اے کے پاس گیا، وہ تو ماشاءاللہ 15-20 منٹ میں واپس بھی آ گیا۔ اگر میرے جیسے آدمی کو ایف آئی اے بلاتی تو میرے کو تو ادھر ہی اندر کر لیتی، یا مجھے اتنا جلدی فارغ نہ کرتی، کیونکہ کمزور آدمی اور طاقتور آدمی کے فرق ہے، پھر یہ حکومت ہے۔ اب یہ میں نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، جب زرداری صاحب صدر تھے۔ میں نے بولا کہ شوگر والوں نے اس قوم کو کس طرح لوٹ رہی ہے۔ یہ میرا خط ریکارڈ پہ ہے، اور یہ کتابیں بھی میری وہاں موجود ہیں، اور یہ خط بھی ہر جگہ موجود ہے۔ میں پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، اور یہ جو ہے میری یہ کتاب اسقط نوٹس 2 پہ ہے، اور یہ جو ہے اسی کو پھر تھوڑا سا میں نے ایک اور اس کو شکل دی ہے، 18 کروڑ عوام کی مٹھاس۔ یہ اس میں یہ 2 لائنیں پڑھتا ہوں۔ یہ خط پڑھے جائیں گے اور ان پر غور بھی ہوگا، اس بات کا تو مجھے یقین ہے، مگر آگے میرا یقین کیا بنے گا اس کا فی الحال کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے مال کو برباد کرنے والے تو ایک ہی طرح سے یہ کام کرتے ہیں، پر آگے جا کر اس کی 2 وجوہات بن جاتی ہے۔ ذرا خط لمبا ہے یہ اصل میں پھر آگے لارڈ اس کا کال ہے۔ یہ میرے کالم میں وسائل کی غلط تقسیم۔ لارڈ کرزن ہندوستان کا کامیاب ترین وائسرے تھا۔ وہ کہتا تھا، آپ کبھی وہ فیصلہ نہ کریں جس کی واپسی کا اندیشہ ہو، کیونکہ آپ اگر ایک بار اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گئے تو پھر عوام آپ کے کسی فیصلے کا احترام نہیں کرے گی۔ یہ میں نے کوٹ کیا ہوا باقاعدہ۔ اب اگر یہ شوگر مافیا کو چھوڑ دیا گیا، میں نے پتلی گلی سے ان کو نکلنے دیا، تو پھر تو یہ میں تو نہیں کہتا یہ وائسرے ہند تھا۔ وہ بولتے ہیں کہ بھائی ایسا فیصلہ کبھی ہرگز نہ کرے جو آپ ریورس کریں۔ میں آتا ہوں، اس سبسڈی جو ہے یہ ایک بہت بڑا گیم ہے، بہت بڑا گیم ہے۔ میں نے کوریا سے کیبل لایا تھا، مگر میں پارٹنر تھا اپنے دوست کے ساتھ، اس کی فرم تھی، تو مجھے اتنا اونچ نیچ کا پتہ نہیں تھا۔ تو وہ میرا دوست یہ کام کرتا تھا، اس نے بولا پیسے چاہیے، تو میں نے پیسے اس کو دے دیے، اپنے پلاٹ بیچ کے پیسے دے دیے۔ خیر وہ ایک پھر الگ لمبی کہانی ہے، کبھی انشاءاللہ اگر زندگی رہی۔ ویسے تو میں مرنے والا ہوں، یہ میرے آنکھوں میں خون آ جاتا ہے کبھی کبھار، جو میں پڑھنے مجھے دشواری ہوتی ہے، اچانک یہ خون آ جاتا ہے، تو میں وہ معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ اب میرے پاؤں 24 گھنٹے سن رہتے ہیں، میں بالکل اینڈ آف دا ٹائم ہوں، بس کسی وقت بھی ایکسپائر ہو سکتا ہوں۔ تو ہم گئے کوریا، کیبل لائے، تو یہاں پر پاکستان کیبل، ہیزنگ کیبل اور یہ دوسرے تیسرے کیبل جو پاکستان مینوفیکچر لوگ تھے، انہوں نے ہمارا کیبل جو ہے پورٹ پہ روک دیا۔ اس وقت شوکت عزیز وزیر اعظم تھے، تو وہ اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سب ایک ہو گئے، ہمارا کیبل پورٹ پہ روک دیا، تو وہاں سے نکل نہیں رہا تھا۔ وہ ڈیوٹی پہ جھگڑا چل رہا تھا۔ خیر وہ کیبل وہاں سے نکلا، پھر ہم نے سپلائی بھی کر دیا، مگر اس میں مجھے ایک آنا نہیں بچا، وہ ایک پھر الگ کہانی ہے۔ اور وہ پلاٹ جو میں نے بھیجے تھے، اگر وہ پلاٹ میں نہ بھیجتا تو آج ہی میرے پلاٹ بھی آج کافی کروڑوں روپے کے ہوتے۔ خیر میں بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں کی جو مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، سرکار ان کو جو سبسڈی دیتی ہے یا رعایت دیتی ہے، یہ تو سرکار بالکل ختم کر دے۔ اور یہ جو مثلاً پیسے جو ریفنڈ ہوتے ہیں،
یہ جو سیل ٹیکس میں یا کسی میں یہ ریفنڈ کا چکر بھی ختم کر دیں. اس میں بڑے گھپلے ہیں، بہت گھپلے ہیں. اب میں آتا ہوں کہ چیئرمین نے اپنے اور جیسے ایف آئی اے والوں نے دوسرے نے یہ انکوائری مثلا یہ کر رہے ہیں، تو میرا تو یہ ریکارڈ پہ یہ خط موجود ہے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی، صدر ہاؤس میں بھی، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی، اور ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے پاس بھی. تو وہاں سے یہ خط حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اب بجلی والے ہیں، بجلی پیدا کرتے ہیں، اب اس کا لوڈ جیسے میرے گھر پہ آئیں گے، بھائی آپ کا لوڈ جو ہے وہ 50 ہے، آپ کا اپروول 10 کی ہے، 40 کے جو ہے وہ بل بنا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں. ایسے یہ سب گروہ کے ساتھ ہو گیا ہوگا، خالی میرے ساتھ نہیں. تو وہی جب آپ کے پاس ایک بندے کے پاس سٹاک ہی 100 چیزوں کا سٹاک ہے، جیسے 100 لوڈ ہے، تو وہ کیسے 200 لوڈ بیچ سکتا ہے؟ اس کی بھی انکوائری کی جائے تو، کیونکہ پھر یہ شکنجے میں آئیں گے. اور میرا تو یہ ایمان ہے اور پکا ایمان ہے، ریاست میں ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت واچ کرتے رہتے ہیں. مجھے ایک شخص کا نام یاد آ رہا ہے، وہ انٹیلیجنس میں بہت بڑا افسر تھا، اور اس زمانے میں اس رینک کا افسر جو تھا نا بہت بڑا افسر ہوتا تھا. اس زمانے میں بھی وہ رینک اس کا بہت بڑا تھا. اس نے بولا کہ ہم سرکار کو لکھتے ہیں کہ بھائی یہ موزم خان کو پروموٹ مت کریں، موزم خان کو ایسا کریں، موزم خان کو ایسا کریں. تو جب سرکار نہیں کرتی تو پھر ہمارے پاس وہ ریکارڈ مواد ہوتا ہے، تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ریاست سوئی بھی، نہ، ریاست جاگ رہی ہے. ٹھیک ہے، ریاست میں موزم خان گڑبڑ کر رہا ہوگا، 1 آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 100 آدمی. تو ریاست مگر اپنا کام کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے. اور کوئی بولتا ہے بھائی اس کیس کو 34 سال ہو گئے، آج اٹھا لیا. بھائی ریاست ہے، ریاست تو بھائی آپ کو کسی وقت بھی دبوچ سکتی ہے. اب یہ گھپلے شپلے ہوتے ہیں چینی میں. اب دیکھیں، ایک تو کپاس 1 سال کی فصل ہوتی ہے، پھر کپاس میں پانی بہت لگتا ہے، اور سال میں ایک ہی فصل ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ موٹر وے پولیس بولتے ہیں کہ بہت اچھی پولیس ہے، میں بھی بولتا ہوں بہت اچھی پولیس ہے. اس میں تو کچھ میرے دوست بھی ہیں، کچھ ایسے بہت قریبی لوگ بھی ہیں، تو بہت اچھی ہوگی، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں. مگر مجھے موٹر وے کی پولیس پہ یہ اعتراض ہے کہ کبھی آپ بائی روڈ جائیں، جہاں شوگر مل ہوگی وہاں موٹر وے کو جو ہے ٹرالیاں کڑی ہوں گی، اور یہ گنے کے بعد وہ نکلیں گے، راستہ نہیں ہوگا. ہائے دن حادثہ ہوتا ہے، حادثہ. اب یہ شوگر مل والے کیا ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم اگر 1 منٹ کے لیے گاڑی روڈ پہ کھڑی کریں تو موٹر وے پولیس والا بھی آ جائے گا اور سرکار بھی پوچھے گی. اور اب یہ شوگر مافیا کو یہ نظر نہیں آتا کہ بھائی تم نے روڈ ہمارے بلاک کیے ہوئے، روڈ توڑ دیے ہیں، گنا گر جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں. بھائی یہ ایف آئی آر کس کے خلاف کٹے گی؟ شوگر مافیا کے خلاف بھی کٹے گی نا. اور بیچارے یہ جو غریب کسان لوگ ہوتے ہیں جن کے 10 ایکڑ زمین بھی نہیں ہوتی، یا 8 ایکڑ یا 2 ایکڑ، وہ بیچارے ٹریکٹر لیتے ہیں، وہ کرایہ بھرتے ہیں. اب وہ میرے خیال میں جو میرا اندازہ ہے 24 گھنٹے تو یہ ٹریکٹر روڈ پہ کھڑا ہوتا ہی ہوتا ہے، کیا پتہ اس سے زیادہ ہو، مگر میں نے ایگزیکٹ ٹائم نوٹ نہیں کیا ہے. تو کیوں یہ بیچارے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. میری ریاست پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ ریاست جو ہے کسانوں کو جو ہے وہ ریلیف دے، کسانوں کو جو ہے مثلاً جو ہے بہت ہی مثلاً رعایت دیں. وہ کون سے کسان کو؟ جس کا مثلاً جیسے گورنمنٹ جو بھی طے کر لیں، یعنی کہ جس کے پاس کم ایکڑ زمین ہو، 5 ایکڑ ہو، 10 ایکڑ ہو، یا 15 یا 20، یا جو گورنمنٹ اس میں کرے. یہ نہیں کہ 100 ایکڑ والے کو ریلیف دیں، نہ، ان کو تو جو ہے ان سے زمینیں لی جائیں اور ان غریبوں کو دی جائیں. اب میں نے ایک نیوی کے ایک افسر سے لی تھی، وہ مثلا وہاں پڑھاتا تھا،
اب اندازہ لگائیں وہ جب پڑھاتا تھا کسی گھر میں تو وہ بعد میں وہ افسر بہت بڑا افسر بن گیا. اب ہم زمین ٹرانسفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ بیچارہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے. وہاں جب ہم گئے بہاولپور تو وہی بولتے ہیں بھائی وہ جھگڑا, یہ زمین ابھی ٹرانسفر نہیں ہوگی, یہ زمین جو ہے بہاولپور سٹی میں آ رہی ہے اور اس کے 2% وہ CVT اور ایسا کوئی ٹیکس کا کوئی بول رہے تھے. تو سب لوگ پریشان تھے. تو ملتان کا ایک مجسٹریٹ بھی آیا ہوا تھا, مجھے آج تک یاد ہے اس کا بوسکی کا جوڑا پہنا ہوا تھا, اور یہ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. خیر میں اندر گیا اور ایک تو مشہور یہ کر دیا کہ بھائی یہ رجسٹرار بہت بڑا فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور بڑا یہ اور وہ فلانا. خیر میں مجھ سے رکا نہیں گیا, میں دفتر میں اندر گھس گیا. میں نے بولا سر آپ بولتے یہ صدر میں ہماری زمین, ٹھیک ہے سر ہم دینے کے تیار ہے, آپ لکھ دیں بھائی یہ زمین صدر میں. بھائی ہمارا تو فائدہ ہی ہے نا, ہمارا تو بھائی زمین جو ہے اگر جنگل میں وہ بہاولپور شہر میں آ گئی تو ہمیں تو فائدہ ہی ہے. خیر اس نے بولا اچھا آپ بیٹھیں. تو تھوڑی دیر بعد فیصلہ ہو گیا, سب کی زمینیں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی. تو مجھے آج تک یاد ہے وہ مجسٹریٹ, اگر یہ میری ویڈیو کبھی کہیں دیکھ لے, وہ جوان آدمی تھا, میرے خیال میں غالباً 40 سال یا 45 سال عمر. اس نے مجھے کہا کہ ویری ویل ڈن. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس میں وہ بیچارے ایک ایکڑ کے یا میرے خیال میں 8 مرلے کے لوگ بھی زمین بیچارے ٹرانسفر کر رہے تھے, وہ بیچارے بھی رول رہے تھے اور ایسے ہاتھ کھڑے تھے. تو ریاست کو چاہیے کہ 70% ہماری آبادی گاؤں میں ہے اور ہمارا ملک زرعی ہے. اب آج کل جیسے لاک ڈاؤن کا چکر چل رہا ہے, اب بولتے ہیں بھائی گورنمنٹ نے جو ہے لاک ڈاؤن کر دیا, لاک ڈاؤن نہیں کر دیا. بھائی یہ تو خام فالتو باتیں ہیں, کر دیا نہیں کر دیا. بھائی گورنمنٹ تو کوئی 2 آدمی کے بندوں کی گورنمنٹ تھوڑی تھی, بھائی پوری ریاست ہے, لاکھوں ملازمین ہیں سرکار کے, ان کے سب کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے. پھر کوئی ریاست کو فیصلہ کرتی ہے, پھر کوئی گورنمنٹ کو فیصلہ کرتی ہے. بھئی یہ لاک ڈاؤن کر دیا, پھر کون ہوگا؟ یعنی کہ عمران خان ذمہ دار ہوگا. بھئی عمران خان کیوں ذمہ دار ہوگا, یا فلانا کیوں ذمہ دار ہوگا؟ بھئی لاک ڈاؤن تو پوری دنیا میں چل رہا ہے, پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. کھول اس لیے رہے ہیں کہ بھئی ایک کاروبار ہو, اور بند اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بھئی لوگ محفوظ رہیں. تو دونوں کا ریزن ہے نا. تو میں ریاست سے اپیل کروں گا کہ مثلاً غریب کے ساتھ جو ہے اور وائٹ کالر کے ساتھ بہت انصاف ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی موجودہ سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں 11 تاریخ کو, 10 تاریخ کو تھا, 11 تاریخ کو اخبار میں ہے کہ انصاف ختم ہو گیا. اب اسی پہ میں اپنا یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں, اور آپ اس سوال کا جواب مجھے کائنڈلی دیں. السلام علیکم.